لگتا ہے اور جب تک باقی رہتا اس وقت تک نماز آیات کا وقت رہتا ہے. لیکن اگر ان دونوں نمازوں میں کسی کا وقت تنگ ہے، نماز قضا ہو رہی ہے، تو جو نماز قضا ہو رہی، مثلا نماز آیات قضا ہو رہی ہے، اس کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو اب پہلے نماز آیات کو پڑھنا، بعد میں نماز یومیہ جو بھی ظہر عصر ہے اسے ہمیں ادا کرنا ہے. لیکن اگر دونوں کا وقت تنگ ہے، دونوں کا وقت جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں آپ نماز یومیہ کو پہلے پڑھنا ہے اور نماز آیات کو بعد میں قضا کی نیت سے پڑھ لیں گے. اور نماز آیات جس شہر میں سورج کو گرہن لگا ہے یا چاند کو گرہن لگا، اسی شہر میں رہنے والے کے اوپر نماز آیات واجب ہوتی ہے. اور اگر اس وقت نہیں پتہ چلتا، بعد میں پتہ چلتا ہے، بعد میں معلوم ہوتا ہے، تو بعد میں اس کی قضا واجب ہے. لیکن اگر کوئی عورت اس عالم میں ہے جس عالم میں اس پر نماز یومیہ ساقط ہے، تو اس پر یہ نماز آیات واجب نہیں، اس کی قضا واجب نہیں. اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں عورتوں سے کچھ مخصوص ایام جس میں نماز ساقط ہے لیکن روزہ ساقط نہیں ہے، جبکہ نماز فروع دین میں پہلے نمبر پہ ہے اور روزہ دوسرے نمبر پہ ہے. تو امام سے پوچھنے والے نے پوچھا، سوال کرنے والے نے سوال کیا، مولا ایسا کیوں ہے جبکہ نماز پہلے نمبر پہ ہے، نماز کی قضا نہیں ہونا چاہیے تھی، نماز کی قضا ہونا چاہیے تھی اور روزے کی قضا نہیں ہونا چاہیے؟ تو امام نے جواب میں فرمایا، کیونکہ یہ نماز ہمیشہ اور روزہ چونکہ سال میں ایک مرتبہ ماہ مبارک رمضان میں واجب ہوتا ہے، اس لیے روزے کی قضا ہے اور نماز کی قضا نہیں ہے. تو تین نمازیں ہو گئی، نماز پنجگانہ، نماز میت، نماز آیات، پھر نماز طواف خانہ کعبہ. پھر باپ کی قضا نماز جو بڑے بیٹے پر واجب ہوتی ہے، اور اگر بڑا بیٹا باپ کے انتقال کے وقت بالغ ہے، سن بلوغ تک پہنچ چکا ہے، لیکن اگر باپ کا جس وقت انتقال ہو رہا ہے اس وقت بڑا بیٹا نابالغ ہے، تو اس پر باپ کی قضا نماز واجب نہیں ہے. اگر بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں ہیں، تو بیٹیوں پر باپ کی قضا نماز واجب نہیں ہے. اور ماں کی بھی قضا نماز نہ بیٹے پر واجب ہے نہ ہی بیٹیوں پہ واجب ہے. البتہ اگر پڑھنا چاہتے ہیں یا پڑھوانا چاہتے ہیں تو پڑھوا سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. اور ایک نماز، نماز اجارہ، اسی میں نماز نذر و قسم اور عہد بھی آتی. نماز اجارہ کیا ہے؟ نماز اجارہ وہ نماز جو یعنی زندگی میں آپ نماز نہیں پڑھوا سکتے، باپ کا انتقال ہو گیا، بڑے بیٹے پہ واجب ہے کہ اپنے باپ کی قضا شدہ نماز پڑھے یا پڑھوائے، اسے کہتے ہیں نماز اجارہ. اور جتنی بھی اجرت طے ہو گئی ہے، ایک چیز ہے اجیر اور ایک چیز ہے مستجیر. اجیر جسے اجرت دی جائے اسے اجیر کہتے ہیں، اور جو اجرت دے رہا ہے اسے مستجیر کہتے ہیں. مستجیر نے اجرت دے دیا جو بھی 10,000 5,000 یا 15,000، اب اجیر پر اجرت لینے والے پر واجب ہے کہ وہ نماز پڑھے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی انسان کچھ بھی مطالبہ نہ کرے، فی سبیل اللہ میں آپ کی نماز پڑھ دوں گا آپ کے والد محترم کی، تو آپ اس پر واجب ہے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو وفا کرے، اس وعدے کو پورا کرے. اور اگر مستجیر کو معلوم ہو جاتا ہے اجرت دینے والے کو، جسے اجرت دیا اس نے نماز نہیں پڑھی ہے جو میں نے اجرت دیا ہے، تو اب اس پر واجب ساقط نہیں ہے، اسے نماز پڑھا. اسی لیے کہتے ہیں یقین ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے ایسے شخص کو نماز اجارہ دی جائے جس پر یقین، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس پر یقین ہو، جس پر اطمینان ہو کہ یہ نماز پڑھے گا. اگر نماز معلوم ہو جاتا ہے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی، پیسہ بھی دے دیا، پھر بھی اس پر واجب ہے کہ وہ نماز پڑھوائے. قسم منت مان لیا کہ ہمارا یہ کام ہو جائے گا تو پھر ہم نماز پڑھیں گے 2 رکعت، تو یہ بھی نماز واجب ہے. یہ وہ نمازیں ہیں جو واجب ہیں، 6 نمازیں جو واجب ہیں. اور ان نمازوں میں اب 11 چیزیں ہیں جسے واجبات نماز کہا جاتا ہے. واجبات نماز، پوری نماز میں جو چیزیں واجب ہیں وہ 11 چیزیں ہیں جو واجب ہیں.
جنہیں واجبات نماز کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے نیت کیا ہے؟ یعنی دل میں ارادہ کرنا، میں مثلا ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھتا ہوں واجب قربتاً الی اللہ، اسے کہتے ہیں نیت۔ پھر ہے تکبیرۃ الاحرام، ایک چیز ہے تکبیر اور ایک چیز ہے تکبیرۃ الاحرام، دونوں میں فرق ہے۔ تکبیرۃ الاحرام نیت کے بعد جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے یہ تکبیرۃ الاحرام ہے۔ رکوع کے بعد یا سجدے کے بعد آپ جو اللہ اکبر کہتے ہیں یہ تکبیر ہے، لیکن تکبیرۃ الاحرام نہیں، تکبیرۃ الاحرام واجب ہے، اللہ اکبر کہنا واجب ہے، اور مستحب ہے کہ ہاتھوں کو کانوں تک لے آیا جائے۔ نیت تکبیرۃ الاحرام، قیام قراءت، ذکر رکوع سجود یعنی دونوں سجدے، تشہد سلام، اور ترتیب و موالات، 11 چیزیں ہوئی میں نے گنا دیا۔ اور انہی واجبات نماز میں سے 5 چیزیں ہیں جنہیں ارکان نماز کہا جاتا ہے۔ واجبات نماز جو صرف ہیں، ارکان نماز نہیں، 6 چیزیں واجبات میں، ارکان نہیں۔ اگر انہیں انسان بھولے سے چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نماز درست ہے، پھر سے نماز نہیں پڑھنا۔ لیکن جو ارکان نماز، 5 چیزیں جو ارکان نماز میں، اسے انسان بھولے سے یا جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے، پھر سے نماز پڑھنی ہو۔ کون سی چیزیں 5 جنہیں ارکان نماز کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلے قیام، ایک آسان سا فارمولہ ہے، کنترس یاد کر لیجئے، جس کا مجموعہ کنترس، کاف سے قیام، نون سے نیت، تے سے تکبیرۃ الاحرام، رے سے رکوع اور سین سے سجود۔ آسان طریقہ ارکان نماز یاد کرنے کا، کنترس، کاف قیام، نون سے نیت، تکبیرۃ الاحرام، رکوع اور سجود۔ نیت بھول گئے، فراموش کر گئے، نماز باطل ہے۔ تکبیرۃ الاحرام نہیں کہی تو نماز باطل ہے۔ قیام متصل برکوع، ایک ہے قیام متصل برکوع اور ایک ہے قیام، دونوں میں فرق ہے۔ قیام متصل برکوع، الحمد اور دوسرے سورے کے بعد جو تھوڑا سا قیام ہوتا ہے، ٹھہراؤ ہوتا ہے، اسے قیام متصل برکوع کہتے ہیں، اور یہ ارکان نماز۔ رکوع کے بعد جو ٹھہراؤ ہے وہ قیام ہے، اسے قیام کہتے ہیں، لیکن قیام متصل برکوع نہیں۔ رکوع چھوڑ دیا، فراموش کر دیا بھولے سے یا جان بوجھ کے، نماز باطل ہے، پھر سے پڑھنا ہوگا۔ سجود میں دونوں سجدے آتے ہیں، اگر دونوں سجدوں کو فراموش کر دیا، بھول گئے، تو اب پھر سے نماز ادا کرنی ہوگی، پھر سے نماز پڑھنی ہوگی۔ عزیزو، میں عرض یہ کر رہا، نماز اہم ترین عبادت کا نام ہے۔ اس کے لیے ارشاد ہوتا ہے، ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت رد ما سواہا۔ اگر یہ نماز بارگاہ الہیہ میں قبول ہو گئی تو سارے کے سارے اعمال قبول ہو جائیں گے۔ اگر یہ نماز رد کر دی جائے گی، مسترد کر دی جائے گی، تو سارے اعمال مسترد کر دیے جائیں گے، رد کر دی جائیں گے، کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہو۔ یعنی سارے اعمال کا اگر انحصار ہے تو کس پر؟ نماز پر ہے۔ عزیزان محترم، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے، کیوں نماز کو فروع دین میں اولیت دی گئی ہے، فوقیت دی گئی ہے؟ مختلف طریقوں سے اس کا تجزیہ کیا جا سکتا، لیکن چونکہ نماز میں ایمان کے 3 اجزاء ہیں اور تینوں اجزاء پائے جاتے ہیں، اقرار باللسان، اقرار بالقلب اور عمل بالارکان۔ جب انسان نماز پڑھتا شروع سے لے کر نیت کے بعد سے لے کر سلام تک کچھ نہ کچھ پڑھا کرتا ہے، یہ ساری چیزیں اقرار باللسان کی نمائندگی کرتی ہیں، اور انسان کبھی قیام میں ہوتا ہے، کبھی قعود میں ہوتا ہے، کبھی رکوع کرتا ہے، کبھی سجدہ کرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، یہ ساری چیزیں عمل بالارکان کی نمائندگی، اور شروع سے لے کر آخر تک دل میں نیت ہوتی ہے، یہ اقرار بالقلب کی نمائندگی، اور نیت کو ہم ترک نہیں کر سکتے کسی بھی عالم میں بھی۔ ہاں، اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھیں، بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں پھر لیٹ کر، لیکن کسی بھی عالم میں نماز معاف نہیں ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے والا ہے اور
کھڑے ہو کر نماز پڑھانے والا ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھنے والا کھڑے ہو کر نماز پڑھانے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے تو آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والا اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. اگر کوئی میری مجبوری ہے معذوری ہے میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہوں اور آپ لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. بیٹھ کر پڑھنے والے کے پیچھے بیٹھ کر پڑھنے والے پڑھ سکتے ہیں لیکن کھڑے ہو کر پڑھنے والے بیٹھ کر پڑھنے والے کے پیچھے نماز جماعت نہیں پڑھ سکتے ہیں. نماز کی بڑی اہمیت ہے بالخصوص نماز جمعہ. ہم فرادہ پڑھ سکتے ہیں نماز صبح نماز ظہر و عصر مغرب و عشاء لیکن نماز جمعہ فرادہ نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ 5 افراد موجود نہیں ہوں گے. امام جماعت کو لے کر کم سے کم 5 افراد ہونا چاہیے. جب تک 5 لوگ نہیں ہوں گے 5 افراد نہیں ہوں گے نماز جمعہ جس سے پتہ چلتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز جمعہ کی اہمیت ہے. اور خود سورہ جمعہ میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے صاحبان ایمان اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ جب تمہیں روز جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے ندا دی جائے پکارا جائے تو تم اپنے کاروبار کو چھوڑ کر نماز جمعہ میں پہنچنے کی کوشش صحیح کرو. اور جب نماز جمعہ تمام ہو جائے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا تو پھر تم زمین پر منتشر ہو جاؤ بکھر جاؤ. یعنی اسلام ہمیں کاہل نہیں بنانا چاہتا. اسلام ہمیں بے روزگار نہیں بنانا چاہتا ہے لیکن جس طرح سے ہمیں اس دنیا کی فکر ہے اسی طرح ہمیں آخرت کی بھی فکر ہونا چاہیے. دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کرتے اسی لیے آخرت کی ہمیں فکر ہونا چاہیے. صرف اور صرف دنیا ہی کی فکر نہیں ہونا چاہیے یا صرف آخرت ہی کی فکر نہیں ہونا چاہیے. اسلام روحانیت کا دین نہیں. اسلام ترک لوائد دنیا نہیں سکھاتا ہے بلکہ اسلام یہ چاہتا دین اور دنیا دونوں حاصل کرو. اگر تم حدود شرعیہ کے اندر دنیاوی امور بھی انجام دو گے دنیاوی کاموں کو بھی انجام دو گے تو پھر یہی عبادت بن جائے گی. اسی کو اللہ عبادت قرار دے دے گا. اب آئیے ہم آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے خالق کائنات ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق کرامت فرما ہمیں معصیتوں سے محفوظ فرما. پروردگارہ جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عنایت فرما. جو اولاد والے ہیں انہیں اولاد صالح عنایت فرما. پروردگارہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق کرامت فرما. پروردگارہ اولاد کو اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار بننے کی توفیق کرامت فرما. پروردگارہ ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کی مغفرت فرما. پروردگارہ ہمارے والدین کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کی مغفرت فرما. پروردگارہ ہمارے ان گناہوں کی مغفرت فرما جس سے ہماری دعائیں درجہ قبولیت تک نہیں پہنچتی. پروردگارہ ہمارے ان گناہوں کی مغفرت فرما جو نزول بلا کا سبب بنتے ہیں. پروردگارہ بار الہ اے کریم پروردگار جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار بنا. جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں وفور و زیادتی فرما. پروردگارہ جو لوگ حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما. جو لوگ حج و زیارات سے مشرف ہو چکے ان کے حج و زیارات کو اپنی بارگاہ میں قابل قبول قرار دینا. پروردگارہ بار الہ تجھے واسطہ ہے اصحاب کسا کا تجھے واسطہ ہے چہارتہ معصومین علیہ السلام کا فرزند زہرا دلبند مرتضی وارث حسن منتقم خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب لوگوں کو ان کے حقیقی ناصر و مددگار میں شمار فرما. وتقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا